پاکستان کے ایئر فورس کے جدید جنگی طیارے ایک اہم بین الاقوامی فضائی مشق میں پہنچ چکے ہیں، اور اس مشق میں اسپیئرز آف وکٹری 2026 میں دنیا کی یہ بڑی فضائی طاقتیں موجود ہوتی ہیں، اینڈ یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر جدید جنگی ماحول میں مشترکہ آپریشنز کی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ ISPR کے مطابق اس مشق کا مقصد مختلف ممالک کی فضائی افواج کے درمیان کوارڈینیشن، آپریشنل ہم آہنگی، جدید جنگی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا ہے۔ پاکستان ایئر فورس اس فورم کے ذریعے نہ صرف اپنا پیشی ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر رہی ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جنگی ماحول میں اپنی تیاری بھی جانچ رہی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا جب سے آپریشن بنیان مرصوص کے بعد سے ہماری جو یہ مارکیٹ ہے وہ بڑی زبردست اپ سکیل ہوئی ہے۔ The whole world is pouring to have our jets۔ اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی دفاعی تجزیہکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر کیسے سم اپ کریں گے، ہم جب بھی اس مدعے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سے ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے، ایک زبردست چیز ہوتی ہے، اس سارے معاملے کو کیسے کور کریں گے؟ جی بہت شکریہ فیصل اور سعدیہ آپ نے انوائٹ کیا۔ اس میں کوئی خوشی کی ڈیفینیٹلی بات ہے جی کہ پاکستان ایئر فورس پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک ریجنل ایکسرسائز ہے اسپیئر آف وکٹری، جو 2020 اور 21 میں سعودی عرب نے پہلی دفعہ شروع کی تھی، اور تقریباً 12 کے قریب ملک اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریجنل اور خاص طور پر بڑے جو فرنٹ لائن اس وقت ایئر فورسز ہیں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس ہے، UK کی رائل ایئر فورس ہے، اٹالین ایئر فورس ہے، یہ حصہ لے رہی ہے اس کے اندر، اور بڑے فرنٹ لائن فائٹر جیٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان سے F-16 بلاک 52 جو ہمارا لیٹسٹ F-16 ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ امریکہ سے بھی اس طرح F-15 پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ فرانس کی جو ایئر اینڈ اسپیس فورس ہے وہاں سے انٹرسٹنگلی رافیل پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اٹالین ایئر فورس کی طرف سے یورو فائٹر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو رافیل پھر سامنے ہوگا F-16 کے انشاءاللہ تعالیٰ پاک فضائیہ کے جو دوسرے ریجنل ملک اس کو فرانس والے ہی کر رہے ہیں نا سر، اس کو فرانس والے آپریٹ کر رہے ہیں نا اصل بس یہی ہے۔ جی اس دفعہ فرانس کے پائلٹس اڑا رہے ہیں۔ تو باقی جو کنٹریز ہیں GCC کی ہے، سعودی عرب کے علاوہ اس میں قطر ہے، جارڈن ہے، اس طرح کے ملک حصہ لے رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریجنل ایک تو آپ کولیبریشن اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ظاہر کرتے ہیں، اور زیادہ میسج یہ دیتے ہیں کہ آپ انٹر آپریٹیبلٹی چیک کرتے ہیں، یعنی آپ کی کمپیٹیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ آپ کے جو ویپن سسٹم ہیں دوسروں سے کتنے پھر جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں تو بہتر انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں آپ ایک دوسرے کے ٹیکٹکس کو، سینرجی کو، مشن پلاننگ ایگزیکیوشن ساری ہوتی ہے۔ یہ بڑی لرننگ میوچل ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس طرح اور ہمیشہ سے طرح الحمدللہ عزت تو رہی ہے، لیکن اس دفعہ ایڈوانٹیج یہ اور ہے کہ دنیا ہمارے جہازوں اور پائلٹس کی طرف بڑی فوکس کیے بیٹھی ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ریسنٹلی مئی میں جو کانفلکٹ ہوا اس میں کیا پرفارمنس ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ٹیکٹکس ہوئے۔ ظاہر ہے ایک فوکس بہت ہے، کیونکہ میں ایک اور بات کی روشنی میں کہتا چلوں کہ پچھلے 3 مہینوں میں جو پچھلے تقریباً 90 ڈیز میں پاک فضائیہ کے سربراہ کے ساتھ تقریباً 15 ایئر فورسز کے جو چیفز ہیں انہوں نے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پازیٹیو سائن یہی ہے کہ دنیا ہمیں انگیج کر رہی ہے، ہمیں ریلیونٹ سمجھتی ہے، ہماری ویلیو سمجھتی ہے۔ تو یہ ایک ایکسرسائز وہ ہے، آلدو جیسے میں نے کہا کہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کی ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ جو انڈسٹریل ایکسرسائز ہم کرتے ہیں پاکستان میں، جو 24 میں ہوئی تھی پاکستان میں اس میں شامل اس طرح ہوا تھا، ایز این آبزرور وزٹ کے لیے مجھے ایکسیس دیا گیا تھا اور میں نے بریفنگز اٹینڈ کی تھیں پائلٹس کی۔ دلچسپ بات اس میں یہ بتاتا چلوں کہ ترکی سے وہاں F-16 آئے ہوئے تھے، تو میں اپنی ایئر فورس کے دنوں میں ٹرکش وار کورس میں نے استنبول میں کیا ہوا ہے اور ٹرکش لینگویج بھی آتی تھی، تو میں نے ایک ٹرکش پائلٹ جو F-16 کا پائلٹ تھا اس سے پاکستانی ایکسرسائز کے بارے میں پوچھا کہ انڈسٹریل آپ کو کیسی لگی ایکسرسائز، تو وہ F-35 بھی اڑا چکا تھا امریکن، اور امریکن ریڈ فلیگ جو دنیا کی بڑی مانی ہوئی ایکسرسائز ہے، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، وہ بھی پارٹیسپیٹ اس میں بھی کر چکا تھا۔ تو اس نے بڑی دلچسپ بات بتائی ٹرکش پائلٹ نے، اس نے کہا کہ آپ کی جو ایکسرسائز کے کچھ سٹینڈرڈز کچھ ایریا میں ریڈ فلیگ جو امریکن ہے اس سے بھی آگے سٹینڈرڈز ہیں آپ کے، یعنی چیلنجنگ اور ٹف سٹینڈرڈز الحمدللہ۔ تو یہ ایک یونیک بات تھی، میرے لیے آنر بھی تھا کہ وہ پاکستان پائلٹ جو F-16 اپنا اڑا کر لایا، F-35 اڑا چکا ہے، ٹرکش پائلٹ ہے، اور تعریف ہمارے سیٹ اپ کی اور جو ہماری چیلنجنگ انوائرمنٹ دیا گیا تھا انڈسٹری کی اس کی باتیں کر رہا تھا۔
एब्सोल्युटली। अब मुझे ये बताइएगा कि दिस इज़ आई मीन इस तरह की मशकें और जहाँ पर दीगर ममालिक होते हैं, आपने खुद बताया कि वहाँ पर फ्रेंच एयरफोर्स भी होगी और वो राफेल के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि हाउ डज़ दैट सेट द मार्केट फॉर पाकिस्तानी जेट्स, लेट्स से अपने यहाँ से जो हमारे जेट्स वहाँ पर फ्लाई कर रहे होंगे, क्या हमारी मार्केटिंग भी होती है इस तरह के इवेंट्स से? नहीं, सादिया, इसमें मार्केटिंग नहीं शामिल होती डायरेक्ट, लेकिन एक इमेज बिल्डिंग बहुत होती है। ऑलराइट, जो आपके जहाज़ों की परफॉर्मेंस होती है, जो या आप दैट वे। टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जो आप इंटीग्रेशन दिखाते हैं, जो आप हार्मनी दिखाते हैं, जो विद इन फाइटिंग आप स्पिरिट दिखाते हैं अपनी, वो ऑब्जर्व ज़रूर करते हैं। बाय द वे, एक और बात भी मैं ऐड करता चलूँ कि Sure. ये नहीं होता कि जो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही मुल्क होते हैं। यहाँ बहुत सारे मुल्क ऑब्जर्वर स्टेटस पर भी जाते हैं। यानी वो आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपकी ब्रीफिंग्स अटेंड करते हैं, आपकी डीब्रीफिंग्स अटेंड करते हैं, फिर आपकी लेसन ड्रॉन देखते हैं। तो ये बड़ा एक इमेज बिल्डिंग होती है जैसे, और आप एक मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ देते हैं अपने बारे में, यानी अपनी स्किलफुलनेस ज़रूर दिखाते हैं वहाँ पे। तो ये एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है जहाँ के सारे प्रोफेशनल होते हैं। ज़ाहिर है उस तरह मीडिया कवरेज नहीं होती, इन कॉन्फिडेंस ब्रीफिंग्स होती हैं। तो जो टेक होम होता है वो बड़े पोटेंट और बड़े प्रोफेशनल किस्म के एक मैसेज और इमेज बिल्डिंग जाती है दूसरे मुल्कों। ऑल राइट, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप मौजूद है एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, और गुफ्तगू फरमा के पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इस वक्त गुडविल है, द गुडविल मार्केट पूरी दुनिया में है। और जैसे खुद भी बता रहे थे कि पिछले चंद महीनों में कितने ममालिक के जो सरबराहान हैं फ़िज़ाइया के, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ से मिल चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।